بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے معلم الانشاء کی تمرین نمبر 45 الدرس الثامن 8واں سبق۔ اس میں تمرین شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں بتائی گئی ہیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع، ایک ہے امر، ایک ہے نہی۔ فعل کی مشہور قسمیں 3 ہیں: ماضی، مضارع اور امر و نہی۔ ماضی، مضارع، امر و نہی کس کو کہتے ہیں، تمام چیزیں بتانے کے بعد اب پیچھے کے درس کو دہرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل واحد آئے گا، اور اگر اس میں ضمیر ہوگا تو پھر فاعل کے حساب سے فعل لائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیچھے بیان کیا گیا تھا، مشق کی گئی تھی۔ اب انہی چیزوں کو پھر جملوں میں یہاں آگے اور استعمال کرا رہے ہیں تاکہ وہ مزید پختہ ہو جائے۔ جاء القطار ووقف علی الرصیف، یہ الفاظ اور معانی تھوڑا سا پہلے اس کے دیکھ لیے جائیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جاء یجیء جیئا ومجیئتا، باب ضربہ سے معنی ہوتا ہے آنا۔ القطار اس کی جمع آتی ہے قطارات اور قطر ٹرین۔ وقف یقف وقوفا، باب ضربہ سے ٹھہرنا۔ رصیف اس کی جمع آئے گی رصاف، ارصفہ کے بجائے رصاف استعمال کریں گے جس کے معنی ہوگا پلیٹ فارم۔ طارت الحمامۃ وجلست علی الشجرۃ، طار یطیر طیرانا، ہوا میں چکر لگانا، اڑنا۔ الحمامۃ کبوتر۔ وجلست علی الشجرۃ، جلس یجلس جلوسا، باب ضربہ سے بیٹھنا۔ شجرۃ کی جمع اشجار، معنی درخت۔ خرج محمود، خرج یخرج خروجا، باب نصرہ سے نکلنا۔ ببندقیتہ، بندقیۃ کی جمع کا معنی ہے بندوق۔ صاد یصید صیدا، آ چکا ہے جس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا۔ ظبی اس کی جمع آتی ہے ظباء، معنی ہے ہرن۔ رأت، رآ یرآ رؤیتا، معنی ہے دیکھنا، باب فتح سے۔ الصید شکار۔ فرحت، فرح یفرح فرحا، باب سمع سے معنی ہے خوش ہونا۔ اجتمعت الاخوات، اجتماع یجتمع اجتماعا کے معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا۔ اخوات اختن کی جمع ہے۔ طبخنا الطعام، یہ طبخ یطبخ طبخا، طبخ یطبخ طبخا، باب نصرہ سے معنی ہوتا ہے پکانا۔ لحم گوشت، لحوم اس کی جمع آتی ہے۔ عجنت البنتانی، اب یہ مثنیٰ ہے۔ عجن یعجن عجنا، معنی ہوتا ہے گوندھنا۔ خبز یخبز خبزا، اس کے معنی ہوتا ہے روٹی پکانا۔ دعا یدعو دعاء ودعوتا، معنی ہوتا ہے بلانا۔ ارسلت ارسل یرسل ارسالا، معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ جاء آ چکا ہے ضیوف، ضیفن کی جمع ضیوف مہمان۔ جلسو آ چکا ہے، حول کے معنی ہوتا ہے ارد گرد۔ مائدتن اس کی جمع موائد، معنی ہے لگا ہوا دسترخوان۔ خادم کا مثنیٰ خادمان۔ احضر یحضر احضارا، اس کا معنی ہوتا ہے لانا پیش کرنا۔ طعام اس کی جمع اطعمہ، کھانا جو تیار ہے ماکول۔ مع الضیوف واکلنا معهم۔ شربتم الماء، شرب یشرب شربا پینا۔ الماء البارد ٹھنڈا پانی۔ وارتویتم، ارتوی یرتوی ارتواء، اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا۔ صنع یصنع صنعا، صنع یصنع صنعا، باب فتح سے معنی ہوتا ہے بنانا۔ الشائی شاہی، احسن یحسن احسانا، کسی چیز کو اچھا کرنا۔ کفر یکفر کفرا، ناشکری کرنا۔ زوج کا مثنیٰ زوجین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، شوہر۔ عصیتما، عصا یعصی عصیانا، باب ضربہ سے نافرمانی کرنا، گناہ کرنا۔ سمعتن، سمع یسمع سننا، کلام گفتگو۔ بکیتن، بکا یبکی بکاء، باب ضربہ سے رونا۔ احل یحل احلالا، حلال قرار دینا۔ بیع خرید و فروخت۔ حرم الربا، حرم یحرم تحریما کے معنی حرام قرار دینا، اور ربا سود۔ حفظت، حفظ یحفظ حفظا، یاد کرنا۔ شیء کی جمع اشیاء، معنی ہے چیز۔ اور غاب یغیب غیبوبۃ، اس کے معنی ہوتا ہے غائب ہونا، آ چکا یہ اوپر۔ اب ہم جو ہے ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ جاء القطار ووقف علی الرصیف، ٹرین آئی اور پلیٹ فارم پر رک گئی۔ طارت الحمامۃ، کبوتری یا کبوتر اڑا
اور درخت پر بیٹھ گیا۔ محمود خرج محمود ببندقیتہ وصاد ظبیا، محمود اپنی بندوق لے کر کے نکلا اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ رأت فاطمۃ الصید وفرحت، فاطمہ نے شکار دیکھا اور خوش ہوئی، فاطمہ نے شکار کو دیکھا اور خوش ہوئی۔ اجتمعت الاخوات وطبخن اللحم، بہنیں اکٹھا ہوئیں اور گوشت کو پکایا۔ عجنت البنتان وخبزتا الخبز، دو لڑکیوں نے آٹا گوندھا اور دونوں نے روٹی پکائی۔ دعوت الاخوان وارسلت الیہم، میں نے بھائیوں کو دعوت دی اور ان کے پاس پیغام بھیجا، بلاوا بھیجا۔ جاء الضیوف وجلسوا حول المائدۃ، مہمان آئے اور دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اسرع الخادمان واحضر الطعام، ہمارے اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ دونوں خادموں نے جلدی کی اور کھانے کو پیش کیا۔ جلسنا مع الضیوف واکلنا معهم، ہم سب مہمان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ شربتم الماء البارد وارتویتم، تم سب نے ٹھنڈا پانی پیا اور سیراب ہو گئے۔ صنعت الشائی فاحسنت الصنع، تم نے چائے بنائی اور کیا ہی اچھی چائے بنائی۔ کفرتما زوجیکما وعصیتم اللہ، تم دونوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی، ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی شوہروں کی ناشکری کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ تم دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کی ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ سمعتن کلام اللہ وبکیتن، تم سب عورتوں نے اللہ کا کلام سنا اور تم سب روئی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ حفظت شیئا، تم نے ایک چیز یاد رکھی، وغابت عنک اشیاء، اور تم سے بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی۔